ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، در یتیم، فاتح ابواب الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے حجۃ الوداع مکمل کیا، واپسی کے راستے پر ایک مقام پر رک کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر بنیادی طور پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں بہت وزنی چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت بھاری دو چیزیں جو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور آپ نے فرمایا دوسرا میرے اہل بیت ہے۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگوں میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دلاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہی شامل ہے۔ یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جو ہیں، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے بیویاں جو ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، آ کر ایک بچے کی بشارت دی ہے، ایک غلام کی، ایک بچے کی بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی علی تو انا عجوز نقیم، کیا میں بچے کو جنم دوں گی حالانکہ میں بڑھیا بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، میں بچے کو جنم کیسے دوں گی؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم سلام علیکم، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو اہل البیت، اے گھر والو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ اس وقت اولاد تھی نہیں، اولاد تو بعد میں ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے، اور پھر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا جو ایک رکوع بیان کیا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت سے مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو بات حقیقت میں یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف یہ شامل نہیں ہے، اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان بہت ہی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر ان کی شان کو بیان کیا، ان کے مرتبے کو بیان کیا، ان کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا ہے۔ کسی مقام پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے اندر 2 پھول ہیں جن سے میں خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ ایک مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر سے دوبارہ مسجد میں آئے، آپ نے کچھ نفل ادا کیے، آپ اپنے گھر کی طرف دوبارہ جا رہے تھے، کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک، حذیفہ اللہ تجھے اور تیری والدہ کو معاف فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ اس وقت یہ جو مغرب کے بعد کا وقت ہے، آپ نے فرمایا نازل ملک من السماء لم ينزل الارض قط، ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے اور ان کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو ان کو سلام بھی کہنا میری طرف سے، اور ان کو بشارت کیا دینا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی جو بیٹی فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور دوسری بشارت ان کو کیا دینا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملنے کے لیے رات کے وقت گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر آئے، میں نے جو پوچھنا تھا میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، تو اس کے بعد کہتے ہیں وعلیہ ردان مشتمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے چادر کے اندر کوئی ہے۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے اوپر آپ نے اپنی چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ تو آپ نے اس چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ لپٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ انک لتحبہما، اللہ کے رسول آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان ھذان بنایا وابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، انی احبہما، کہ بے شک میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کریں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یبغضنا فی اہل بیتی الا ادخلہ اللہ النار، کہ آدمی کے جہنم جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بغض رکھے اس کے جہنم جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اتنا ہی کافی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا دن تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں نے دیکھا کہ آپ مدینہ سے باہر کھلے میدان کے اندر تشریف فرمائیں، آپ کے پاس سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے۔ جب میں آپ کی طرف گیا تو حسن و حسین آپس میں جھگڑنے لگے۔ حسن کہتے ہیں پہلے میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے، حسین کہتے ہیں پہلے میں نے ملنا ہے۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کی جو ہے نا وہ کشتی ہوگی، جو جیتے گا پہلے علی سے وہ ملاقات کرے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے حسن تم حسین کو پکڑو، اے حسن تم حسین کو پکڑو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ادھر جبرائیل بیٹھ کر حضرت حسین کو پہلے کہہ چکے تھے کہ تم حسن کو پکڑو، تو میں نے اس لیے حسن کو کہا کہ تم حسین کو پکڑو۔ تو ملائکہ کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو آپ کے گھرانے میں تلاش کرو۔ اور پھر کہا کرتے تھے
کہ वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया, कि मुझे मेरे रब की कसम है, मुझे अपना ख़ानदान उतना अजीज़ नहीं है जितना रसूलुल्लाह का ख़ानदान मुझे अजीज़ है। मुझे अपने ख़ानदान से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत मुझे हसन हुसैन से है, जितनी मोहब्बत मुझे अली से है, जितनी मोहब्बत मुझे फातिमा से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर लोगों के बच्चे जमा हैं, लोगों के बच्चों को तोहफे तहाइफ दे रहे हैं, लिबास मुहैया कर रहे हैं, लिबास दे रहे हैं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा आए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तहाइफ एक साइड पर कर दिए, कहा हसन हुसैन को ये लिबास नहीं दिया जाएगा। फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को भेजा, कहा जाओ शाम की तरफ, वहां से 2 कीमती लिबास लेकर आना जो मैंने हसन हुसैन को पहनाने, हसन हुसैन के लिए 2 कीमती लिबास लेकर आना। और जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़ीर वो लिबास लेकर आया तो उमर रज़ी अल्लाह ने क्या कहा था, अल-आन ताबत नफ्सी, मुझे दिल के अंदर इतनी धड़कन लगी हुई थी, मुझे अल्लाह से डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सफ़ीर वापस ना आए और मुझे मौत आ जाए। मुझे इस बात से डर लग रहा था कि सफ़ीर के वापसी आने से पहले पहले कहीं मुझे मौत ना आ जाए। और जब वो सफ़ीर वो लिबास कीमती और उम्दा लेकर आया, सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को वो पहनाया और फिर कहा अल-आन ताबत नफ्सी, अब मेरे दिल को करार आया है कि मैंने हसन हुसैन को देखा है कि उन्होंने ये लिबास पहना हुआ है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक दफ़ा एक जनाजे पर गए, जनाजा पढ़ने के बाद वापस आ रहे थे तो फ़ाअयल हुसैन फजलस अला तरीक़, फजलस अला तरीक़, हज़रत हुसैन वापसी पर पैदल चल रहे थे, थक जाते हैं, जब थक जाते हैं तो रास्ते के एक साइड पर बैठ जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अपने सर से अपने इमामे को उतारा, अपनी पगड़ी को उतारा और फजअला यनफुज़ु तुराब क़दमैहि, हज़रत हुसैन के कदमों को साफ करना शुरू कर दिया। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अबू हुरैरा तुम हमारे इमाम हो, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की अहादीस जो है वो तुम्हारे सीने के अंदर महफूज है, तुम हमारे कदमों को जो है ना वो हमारे कदमों से मट्टी साफ कर रहे हो, सब तुम तो हमारे इमाम हो। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि ए हुसैन, बात यह है कि हम तुझको देखते हैं तो हमें अल्लाह के रसूल याद आ जाते हैं। असर की नमाज के बाद का वक़्त है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाया हुआ है और क्या कह रहे हैं, बी अबी शबीहुन बिन नबी वला शबीहुन बि अलीयिन, कहते हैं ए हसन मेरा बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, ए हसन तो रसूलुल्लाह के ज़्यादा मुशाबे है, उतनी मुशाबहत तेरी अली से नहीं मिलती। और तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक ऐसे ही लगते थे जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतनी मुशाबहत मिलती थी, इतना चेहरा मिलता था, इतनी दाढ़ी मिलती थी, ऐसे लगता था उनका चलना ऐसे लगता था जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात याद रखिएगा, सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनकी शान, उनका मुकाम बहुत ज़्यादा है, उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये लोग हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान को मानते नहीं हैं, ये बयान नहीं करते। ये बात याद रखिएगा, अक्सर हम कहा करते हैं कि मोहतरम भाइयों नमाज का तर्जमा याद किया करो। ये बात याद रखना, जिस नमाज के अंदर अहले बैत के लिए दुआ ना की जाए वो नमाज कबूल कैसे होगी? जिस नमाज के अंदर आप अहले बैत के लिए दुआ नहीं करते, हज़रत हसन हुसैन के लिए दुआ नहीं करते, वो नमाज कबूल कैसे होगी? आप नमाज में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा, व अला आलि मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों, हर नमाज के अंदर इनके लिए तो दुआ की जाती है, उनकी शान मुकाम के क्या कहने कि हर नमाज के अंदर हर मुसलमान उनके लिए दुआ करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है, सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं बनेगा, सिर्फ नारे लगाने से और सिर्फ इकरार करने से कि मुझे सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत है, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत है, जब तक उनके किरदार को अपनाया ना जाए, जब तक उनकी जिंदगी को देखा ना जाए, अपनी जिंदगी को उनके सांचे में डाला ना जाए, इस मोहब्बत का फायदा ही क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ क्या की थी, फमन ताबिअनी मिनहुम फइन्नहु मिन्नी, ऐ अल्लाह इनमें से जो मेरे साथ मोहब्बत का दावा करे
اور وہ عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. فمن تابعنی فإنہ منی، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ساتھ عمل کر کے دکھاتا ہے، عملی طور پر میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، فإنہ منی، اے اللہ وہ مجھ سے ہے. یاد رکھیے گا میرے محترم بھائیو، صرف اپنی زبان سے باتیں کرنا، نعرے لگانا، عقیدت کا اظہار کرنا، اس چیز کا فائدہ نہیں ہے جب تک حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت کو پڑھا نہ جائے، جب تک سمجھا نہ جائے اور جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر دنا انسان تھے، اس قدر دنا انسان تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین مسلمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروا دے گا. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو، ظاہر بات ہے دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس کے اندر لڑیں گی، جھگڑیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان کہے اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دونوں کے درمیان اللہ صلح کروا دے گا. اور وہ دونوں جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے والد کی مسند کے اوپر بٹھایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور ساتھ یہ بات کہی کہ میں مسلمانوں کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھ سکتا، میں میرے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. یہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح پسند تھے، جو امن پسند تھے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دی. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، 8 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. 8.5 سال کی جب عمر ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تو ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی. ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میرے نانا جیسا کوئی نانا تو دکھاؤ، میری والدہ جیسی کوئی والدہ تو دکھاؤ، میرے والد جیسا کوئی والد تو دکھاؤ، اور میری نانی جیسی کوئی نانی تو دکھاؤ، اور میرے خالو جیسے کوئی خالو تو دکھاؤ. کہا کرتے تھے کہ میرے نانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری والدہ سیدۃ فاطمہ سیدۃ اہل النساء ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اور میرے والد جو ہے یہ فاتح خیبر بھی ہے، یہ قاتل مرحب بھی ہے، یہ قاتل عمر بن عد بھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دنا تھے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کو چھوڑ کر جانے لگے کوفہ کی طرف تو حضرت حسن کہنے لگے ابا جان آپ مدینہ کو نہ چھوڑیں. ابا جان اگر آج مدینہ دارالخلافہ بدل دیا گیا تو قیامت تک دوبارہ دارالخلافہ مدینہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ کہے تھے. اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کو لے کر جاتے ہیں، خلافت کو لے کر دارالخلافے کو تبدیل کرتے ہیں، کوفہ میں لے کر جاتے ہیں، کوفہ سے مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد، بغداد سے قاہرہ، قاہرہ سے استنبول، اور نہ جانے کہاں کہاں تک یہ دارالخلافہ جاتا رہا، مگر آج تک دوبارہ مدینے میں نہیں جا سکا. آج تک دوبارہ مدینہ دارالخلافہ بن نہیں سکا. اتنے دانات ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کی سیرت ہے. انہی کی نکرانی پانی کا گرم پیالہ لاتی ہے اور جب پیش کرنے لگی وہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ گرتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے. پانی گرم پاؤں پہ گرا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اور نکرانی نے ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ. واللہ سوچنے کی بات ہے اس دور کی جو نکرانیاں ہیں، جو خادمہ ہے، دیکھیں وہ بھی قرآن کی حافظہ. آج ہمارے پاس کون سی سیرت ہے؟ ہمیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. ان کی تو جو خادمہ تھی، جو کام کرنے والی تھی، وہ بھی قرآن کی حافظہ تھی. ایک غلطی ہوئی ہے فوری طور پر قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ادھر سے چیخ نکلی ہے، ساتھ ہی کہا جاؤ تم کو معاف کر دیا، جاؤ تم سے درگزر کر لیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین،
اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے جاؤ تم پر احسان کرتا ہوں، تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا ہے، ان کے پاؤں کے اوپر گرا ہے، معاف بھی کر دیا ہے، دل سے معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے اور آگے سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ کھجور جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے باہر نکال۔ آپ نے فرمایا یہ صدقہ آل رسول کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آج کل کے جو سید ہیں سارا کچھ ہی کھا رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہی حلال ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے اتنے سید جو ہے وہ سعودی عرب میں نہیں ہے جہاں سے اس پاکیزہ اور مبارک نسل کا آغاز ہوا ہے، اتنے سید وہاں پر نہیں ہے جتنے سید پاکستان کے اندر ہیں۔ ہر جگہ ہر بندے جو ہے لوگ اپنی ذاتیں بدل لیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اپنی ذات کو بدل دیتا ہے، اپنے تعارف کو بدل دیتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ آج بعض لوگ اپنے آپ کو کرشی کہہ دیتے ہیں، بعض اپنے آپ کو سید کہہ دیتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ اپنی ذاتیں بدل رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزر رہے ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی رونے کی آواز آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رکتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا گھر میں پانی نہیں ہے؟ کہا گھر میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ناولنی احدہما، ان دونوں میں سے ایک مجھے پکڑاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑاتی ہیں، فضمہ الی صدرہ، نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو اپنے سینے کے ساتھ ملایا، فادلا لسانہ، اپنی مبارک زبان کو باہر نکالا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس مبارک زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ صحابہ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے آنکھوں کو شفا دے دی۔ نبی علیہ السلام نے مدینے کے کڑوے پانی کے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا تھا، پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ آپ نے حضرت جابر کی ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب ڈالا تھا، کتنے سو صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ اور ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ رسول اللہ کی مبارک زبان جن کے منہ کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سیدنا حسن یہ حسین رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں مدینہ کے بچے کہتے ہیں کہ حضرت حسین قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے روتے جاتے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے، جب نانا جان کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا اتنا روتے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس آیت پر پہنچے، اتنا رو رہے تھے کہ آگے جا ہی نہیں سکے کہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ جب اپنے نانا کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے اتنا روتے تھے کہ آگے نہیں جایا جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا سیرت تھی ان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن کو ختم کیا کرتے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ہمارے اوپر بھی تو افسوس ہے نا، رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھ پاتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نہیں رکھتے؟ پہلا رکھ لیں گے، دوسرا رکھ لیں گے، تیسرا رکھ لیں گے، آخری 2-3 رکھ لیں گے، اس کے آگے رکھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کرتے تھے کہ روزہ رکھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد بہت آتی ہے، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے سے کہا کرتے تھے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو انسان میں صبر آتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جب انسان روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو شکر آ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں، دونوں بڑی خوبیاں جو ہیں یہ روزے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا ہے حسین تم اپنے لیے جو ہے وہ دولت اکٹھی کر لو، کوئی جائیداد اکٹھی کر لو، بڑی اللہ کی رحمتیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑا مال آ رہا ہے، اپنے لیے بھی کچھ جمع کر لو نا، کوئی عیش کر لینا، اپنے لیے کچھ جمع کر لو، عیش کر لو گے۔ حضرت حسین کہنے لگے کہ میرے نانا نے بھی زندگی ایسے گزاری ہے، میرے والد نے بھی زندگی ایسے گزاری ہے، میری والدہ نے بھی زندگی ایسے گزاری ہے، میں ان سے بڑھ کر زندگی نہیں گزار سکتا، جس طرح انہوں نے گزاری تھی میں بھی اسی طریقے سے گزاروں۔
مجھے کیا اس دنیا کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے، پتہ چلا کہ اسامہ ایسے ہے جیسے موت کے قریب ہے، پتہ لینے کے لیے گئے، کہا اے اسامہ، اے میرے بھائی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے کہ اے حسین، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے اوپر 60,000 درہم جو ہے وہ قرض ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد کون ادا کرے گا؟ حضرت حسین کہنے لگے اے اسامہ، تیرا بھائی حسین موجود ہے، تجھے کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ تیرے جانے کے بعد تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، دنیا کے اندر جو تکالیف آتی ہیں ان سے دل برداشتہ نہ ہو جایا کرو، یہ تکالیف ہمیشہ نہیں رہتی، صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ واللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت ایسی ہے کہ لوگوں کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے جو اپنے آپ کو نام نہاد، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرت حسین تو صبر کی تلقین کرتے تھے، یہ نوحہ اور ماتم کر کے اپنے آپ کو حسین نہیں کہتے، وہ صبر کی تلقین کرتے تھے اور یہ نوحہ کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، انہی کے نام پہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو صبر کی تلقین کرنے والے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں کہی تھی، کہا لوگوں، یہ میری نصیحت ہے، اس شخص کو کبھی اپنا حکمران نہ بنانا، کہا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں اسے کبھی اپنا حکمران نہ تسلیم کرنا، اسے اپنا حکمران ہی نہ بنانا۔ کہا پہلی چیز، جو دشمن سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اسے تم کبھی اپنا حکمران نہیں بنا سکتے۔ دشمن سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں۔ آج دیکھیں جو مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو ڈر ہی دشمن کے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ کہا جو کافروں کے سامنے کمزور ہو جائے اور اپنوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے، مسلمانوں تم اسے اپنا حکمران نہ بنانا۔ کافروں کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان سے کو پوچھے تو صحیح، کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر اللہ کی ذات ہے، اوپر ان کے اوپر کون ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دیکھیں کس طرح آج ہمارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جن کے دل بدبودار ہوں گے، صبح بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے، شام کو بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ یہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جو کافروں کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، جو کافروں کے سامنے کمزور ہو جائے، اپنوں پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ان کے حقوق کو طلب کرے، ایسے لوگوں کو اپنا حکمران منتخب نہ کیا کرو۔ اور فرمایا میرے محترم بھائیوں، اس چیز میں ملوث ہم بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے نا، کہا جو بندہ فضول خرچیاں کرتا ہے، جو بندہ فضول خرچیاں کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں سخاوت نہیں کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، شادی کا موقع آئے گا بے دریغ خرچ کر دیا، کوئی جناب گھر میں فنکشن پروگرام بے دریغ خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی اپنا ہاتھ دبا لے گا۔ کہا جو فضول خرچیاں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں سخاوت نہیں کرتا، ایسے بندے کو اپنا حکمران تسلیم نہ کیا کرو، ایسے بندے کو اپنا حکمران منتخب نہ کیا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سچے صحیح معنوں کے اندر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔